اب ہم آپ کی صبح اور آپ کی شامیں دیکھیں گے. آپ نے زندگی کی کتنی صبح بسر کی, کتنی شامیں. زندگی کے جتنے سال ہیں 365 سے ضرب دیجئے, پھر ہر 4 سال کے بعد ایک کا اور اضافہ کریں, یعنی ایک دن زائد ہوتا ہے نا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اب تک کتنی صبح اور کتنی شامیں گزار چکے. رسول اللہ نے ایسی صبح شامیں بسر کی تھیں جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں رسول اللہ جیسی صبح شامیں نصیب فرما دے. آپ کے صبح و شام کے معمولات کیا تھے؟ آپ صبح کے وقت اذکار کیا کرتے تھے. سورہ اخلاص 3 مرتبہ, سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ. اسی طرح سے بسم اللہ الذی لا یضر والی دعا آپ 3 مرتبہ پڑھتے تھے. پھر اللہم انت ربی, بخاری کی 6306 نمبر روایت ہے. پھر اس کے بعد اصبحنا علی فطرت الاسلام والی دعا. پھر اللہم بک اصبحنا و بک امسینا. پھر اصبحنا و اصبح الملک للہ, اور اللہم ما اصبح من نعمت فمنک, یہ دعا. پھر اللہم فاطر السماوات والارض. پھر اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ. پھر اللہم عافنی فی بدنی. پھر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یہ صبح کی دعائیں, صبح کے اذکار ہیں. شام کے اذکار بھی اسی طرح سے امسینا کے الفاظ اور امسا کے الفاظ کا استعمال کر کے آپ شام کی دعائیں کیا کرتے تھے. اسی طرح سے شام کی دعاؤں میں خاص دعا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 مرتبہ آپ ارشاد فرماتے تھے. آپ لوگ صبح و شام کے اذکار یقیناً کرتے ہوں گے, گھر والوں کو بھی کروائیے. گھر والوں کو کیسے کروائیں گے؟ اس کے لیے الحمدللہ صبح و شام کے اذکار کی بک اویلیبل ہے, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے بہت چھوٹے سائز میں, یعنی جیسے وزٹنگ کارڈ ہوتا ہے نا, وزٹنگ کارڈ کی صورت میں, اسی طرح سے مختلف سائزز میں آپ کے لیے یہ چیزیں لانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ سنت کو رواج دینا آسان ہو جائے. آپ دیکھیں کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ شام کو تو میں آفس ہوتا ہوں, میں باہر ہوتا ہوں, میں پڑھنے کے لیے جاتا ہوں, یونیورسٹی ہوتا ہوں یا ہوتی ہوں. اب ایسے میں وہ شام کا ذکر کیسے کرے؟ صبح کا ذکر کرنے سے پہلے افراتفری میں کوئی چلا جائے, شام کے وقت گھر پہ موجود نہ ہو. اگر آپ بڑی کتاب دیتے ہو کہتے ہیں میرے پاس رکھنے کی کوئی جگہ نہیں. اگر آپ اسے ایک کارڈ دیتے ہیں چھوٹا کارڈ تو تب بھی جواب دے دیا جاتا. اتنا سا کارڈ ہو ایسے مصروف لوگوں کے لیے کہ وہ والٹ کے اندر ہی آ جائے تو پڑھنا آسان ہو جاتا ہے. بہرحال تو ہر طرح سے اصل مقصد یہ ہے کہ سنت کو رواج دیں اور صبح و شام کو برکت والا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی کے توسط سے جو سلسلہ ہمیں ملا وہ اپنائیں اور اپنی زندگی کو بابرکت بھی بنائیں اور عافیت والا بنائیں.